اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران خان مانی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مریم اظہرم صاحبہ، آپ راستی این جی او سے تعلق رکھتے ہیں اور آج راولپنڈی میں خاص طور پر اس لیے آئی ہیں کہ جو چائلڈ پروڈکشن ہے اور جو چائلڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے ہمیں اویئر کرنے کے لیے آئی تھی۔ میڈیا ٹاک بھی آپ نے کی، بہت شکریہ اور خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں سوچ ٹی وی میں۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ راستی جو آپ کا ادارہ ہے یہ چائلڈ لیبر پہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کہ چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، کیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ عمران خان مانی صاحب۔ میرا نام مریم ہے جی اور میں راستی میں ایز نیٹورکنگ ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن آفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ ہمارا جو ادارہ ہے سر اس میں ہم بچوں کو بالکل بھی ان کی لیبرنگ سے ایکسٹریکٹ نہیں کرتے۔ یس، ہم CFCD کے اپروچ کے تحت ہم ان کو امپاور کرتے ہیں۔ CFCD از ایکچولی چائلڈ فوکس کمیونٹی ڈیولپمنٹ اپروچ ہے ایک، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو محور بنتے ہوئے اس کے جتنے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے بردر ہیں، ان کی سسٹرز ہیں، ہم ان سب کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ لیبرنگ میں نہ جائے، جس کی ہمیں جیسے ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک المیہ یہی ہے کہ آج کل انفلیشن زیادہ ہے، پاورٹی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ لیبر میں انوالوڈ ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچہ لیبرنگ میں اس وجہ سے نہ جائے کہ وہ پاورٹی کی وجہ سے جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو ہم اس کے پیرنٹس کو، اس کے بڑے بہن بھائیوں کو کورسز کروا دیتے ہیں، ہم ان کو خود سے اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ بچہ جو پاورٹی کو مانتے ہوئے جاتا نہیں ہے اسکول میں تو وہ اسکول جانا شروع کر دے، ایٹ لیسٹ اس کی فیس کا اور اس کی یونیفارم کا جو ایشو ہے وہ اس کو نہ ہو۔ تو ہم اس اپروچ کے تحت کام کر رہے ہیں ابھی۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ راستی جو ادارہ ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ٹھیک ہے، فاؤنڈرز کون کون سے تھے، ان کا جو ہیڈ آفس ہے مین جو مطلب چکوال میں ہی ہے یا کسی اور جگہ، یہ رجسٹرڈ کہاں سے ہے، کون سے ایکٹ سے ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے بہت سے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، جو ہے نا اس کا وجہ جو ہے نا کیا تھی، وجہ تسمیہ کیا تھی؟ اچھا سر، ہمارے جو فاؤنڈر تھے وہ بیسکلی کراچی کے تھے اور کراچی سے ہی راستی کی ابتدا بھی ہے اور راستی جو ہے سنس 1995 ورک کر رہا ہے۔ کام ہمارے جو فاؤنڈر تھے وہ بہت پہلے سے کر رہے تھے، رجسٹرڈ یہ 1997 میں ہوا، سوشل ویلفیئر سندھ کے ایکٹ سے یہ رجسٹرڈ ہیں اور ہماری جو ایکسپرٹی تھی یہ تھیٹر تھی۔ تھیٹر کے تھرو ہمارے جو فاؤنڈر تھے وہ اویئرنیس دیتے تھے، بہت ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ بندے تھے اور تھیٹر کے ساتھ کرتے کرتے پھر انہوں نے پلان کے ساتھ کام کیا۔ پلان انٹرنیشنل کا آپ کو بھی پتا ہوگا، ویوز کو بھی پتا ہوگا، پلان انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتے رہے۔ ابھی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ KNH کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ٹوٹل پہلے ہم اپروچ کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ ہم رائٹ بیس ابھی ہم اپروچ دے رہے ہیں لوگوں کو، اب ان کو چائلڈ فوکس کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی کرنٹلی یہ سینیریو ہے کہ ہم بچوں کو ان کے حقوق کا بھی بتاتے ہیں، ہم ان کو نان فارمل ایجوکیشن بھی سکھاتے ہیں، ہم ان کو رائٹ ٹو بی ہرڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو پالیسی میکرز تک بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ سارا کام ابھی ہم اپنا کار خیر سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کے جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کو کورسز کرواتے ہیں، ایک فیملی ممبر ہے اگر جو بچہ ہے وہ خود اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے کہ اس کو تقریباً 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں، مطلب کہ 8 سال کی عمر سے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ چائلڈ لیبر تو اب آپ کو پتہ ہے 7-8 سال کی عمر میں بچے کو بھیج دیا جاتا ہے کہ کما کر لاؤ کچھ ہمارے لیے ہم کھائیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ جب اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنا وہ سیکھ جاتا ہے کہ وہ کام سارا کر سکتا ہے، تو کیا جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس کو نا ڈفرینٹ کورسز کرا کر یا ان کو ٹیسٹ لے کر کراتے ہیں، تو کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جو سیکھ چکا ہے اور اس کے پاس اتنا ہنر ہے کہ وہ ایک اچھا کاریگر بن گیا ہے، تو کیا اس کو آگے آپ کوئی ایسا راستہ یا ایسا کوئی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں جس میں وہ جا کے اپنا جو ہے نا کام کر سکے یا اپنا خود کا گھر کے کفیل بن سکے؟ بالکل سر، ہم اس میں یہ کہ جو بچے اس ایج میں آ چکے ہیں اور ہم اپنی اگر سمپل جارگن میں اس کو اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو بچہ استاد بن چکا ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہے کہ وہ خود سے اپنی ایک شاپ جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ تو ہم بالکل ان کو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگز بھی دیتے ہیں، ہم ان کو مائکرو فائنانس پلاننگ کے ساتھ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں، ادھر سے ہم ان کو اگر کوئی لون لے کے کرنا چاہتا ہے یا کسی کے پاس اتنی سیونگ ہے تو ہم ان کو وہ اسٹیبلش کروا کے دیتے ہیں۔ پلس ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز لگا کے، جو بچے بہت زیادہ ولنریبل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں اور نہیں کر سکتے یا وہ نہیں لینا چاہتے کہیں سے بھی لون وغیرہ، تو ہم ان کو اسٹیبلش کروا کے دیتے ہیں۔ وہ شاپس، وہ بیوٹی پارلرز کا کورسز کرواتے ہیں جیسے ہم، تو ہم ان کو اسٹیبلش کروا کے دیتے ہیں اور بچے وہ خود سے ارننگ ان کی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اتنا ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں، وہ ڈیسنٹ ورک کی طرف جا رہے ہیں۔ راستی کو اگر کوئی جیسے کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں یا کوئی اگر میرے جیسی بندہ ہے جو ہے نا جو سوشل ورکنگ میں آنا چاہ رہا ہے، اگر اس کو جوائن کرنا چاہے، یا آپ کے جو پروگرامز ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈفرینٹ کورسز ہیں یا چائلڈ لیبر
ممبر کو آپ روک نہیں رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں وہ اس کی جگہ دوسروں کو ہم ساتھ انگیج کر لیں. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، کوئی این جی او ہے یا کوئی سنگل پرسن ہے، تو اس کو آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتا ہے اور کیسے جوائننگ کر سکتا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہم نے آپ کو آئی سی بھی اپنا دیا ہے، ہمارا فون نمبر بھی ہے، ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ بھی ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایز اے والنٹیئر ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، دین موسٹ ویلکم. ہم آپ کو ایز والنٹیئر، اور اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو ہم اس کو ایز پارٹنر آرگنائزیشن اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بالکل مل کے کام کرتے ہیں. اس میں اچھا، دیکھنے والے کو تھوڑا سا ایزی کر دیجیے گا، جو آپ کے کانٹیکٹ نمبرز یا جو آپ کا ہیڈ آفس کا ہے وہ، اور جو آپ کی ویب سائٹ ہے، فیس بک اکاؤنٹ کا جو ہے آپ کا، وہ اگر دیکھنے والوں کو بتا دیں ان میں آسانی ہو جائے گی کہ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارا جو سر فیس بک کا پیج ہے وہ ہے راستی پاکستان، RASTI راستی پاکستان. آپ نے سرچ کرنا ہے، وہاں پہ ہمارا لوگو لگا ہوا ہے، جو کہ ہمارے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، یہ والا لوگو اس پہ بالکل موجود ہے. اور ہمارا جو ہے ویب ایڈریس ہے www.rastipakistan.org ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا PTCL کا نمبر ہے 0543551980. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہے PTCL کا نمبر ہے، اس پہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ پیرنٹس ہیں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کے بہن بھائی ٹریننگ کر رہے ہیں، لیکن جو بچہ جو بھی گھر میں ہے، اسکول گوئنگ بچہ، آپ پھر اس کے لیے ان کو مختلف اسکولوں میں آپ ایڈمیشن کروا رہے ہیں؟ جو ہمارا چلتا ہے نصاب چل رہا ہے، یہ آپ کے اپنے کوئی اسکول ہیں؟ نہیں، اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس صدرن پنجاب میں مظفر گڑھ میں ایک ہمارے پاس ہے NFE سینٹرز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بچے آؤٹ آف سکولز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ اکثر ہی فلڈ آیا رہتا ہے، تو بچے وہاں پہ میجورٹی میں آپ کو آؤٹ آف سکولز ملتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ نان فارمل ایجوکیشن، ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ کا جو آپ کے گورنمنٹ سکولز کا جو نصاب ہے وہیں پہ وہ پڑھایا جاتا ہے. ہم ان کو پڑھا کے ہم ان کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ بچہ ایک ریگولر سکول میں انرول ہو جاتا ہے. ہمارے اگر ہم چکوال کی بات کریں تو چکوال میں ہمارا ویسے ہی لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن جو لیبر چلڈرن ہے اور جو بچہ اپنا ساتھ تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے یہ آسانی کر دیتے ہیں کہ وہاں کا جو گورنمنٹ اسکول ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ایک دفعہ جب مزدوری میں چلا جاتا ہے تو اس کو پھر ریگولر اسکول گوئنگ چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے اپنے ساتھ. تو ہم ان کی اتنی ایک پالشنگ کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ ادھر بھی جا سکتا ہے اور ساتھ اپنی جو ارننگ ہے اس کو بھی سٹارٹ رکھ سکتا ہے. پلس جو لیبر چلڈرن ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے کمیونٹی لیول پہ جہاں پہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے فن لرننگ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. اب ہوتا وہاں پہ کیا ہے کہ بچہ جو صبح مزدوری پہ گیا ہے وہ 12-1-2 بجے جب وہاں سے واپس آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہمارے پاس کھانا وغیرہ کھا کے آ سکتا ہے. اگر کسی نے نہیں کھایا تو تب بھی وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم ان کے لیے میل کا بھی بندوبست کرتے ہیں. پلس ہم نے وہاں پہ ان کے لیے ساتھ کمپیوٹر کورسز کا رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ لکھنا پڑھنا، ان کو ہم کلرنگ سکھاتے ہیں، ڈرائنگ کرنا سکھاتے ہیں، ہم ان کو کمپیوٹر کے کورسز کرواتے ہیں، جنرل کمپیوٹر آن کرنا آف کرنا پینٹ کرنا، یہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں تاکہ اس بچے کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. یہ ہم لوگوں نے ایک فیسیلیٹیشن ان کے لیے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ کہ وہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے جب مزدوری سے واپس آتے ہیں تو ان کو نارمل بچے اپنے ساتھ کھلاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ بچے اپنا ٹائم جو ہے اچھی جگہوں پہ سرو کریں، نہ کہ وہ کسی ڈرگز ایڈکشن میں پڑ جائیں یا کسی ایسی اس میں بیڈ ہیبٹس میں چلے جائیں کہ وہ بالکل ہی مارجنلائز اس میں ہو جائے. اس وجہ سے اچھا، میں ایک چیز تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا نان فارمل ایجوکیشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈلٹس بچے ہوتے ہیں، مطلب جو ایج سے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہے آپ کے پاس کہ جو پیرنٹس ہیں جی، تو ان میں سے اگر کوئی ایجوکیشن لینا چاہے اسی طرح کی، مطلب کہ اگر وہ ہیں کہ وہ اپنی ایک جو ٹائم تھا جس وقت وہ اسکول جا سکتے تھے وہ نہیں جا سکیں، کوئی مدر ہیں یا کوئی فادر ہیں، وہ اگر ایجوکیشن لینا چاہیں تو کیا ایسا بھی کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس کہ ان کو جو پیرنٹس ہیں، مطلب کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اتنا سیکھ لیں کہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا چاہیں؟ اس میں سر یہ کہ ہم لوگوں نے ایک کمپوننٹ سٹارٹ کیا تھا بچیوں کو میٹرک کروانے کا. یہ اسپیشل کمپوننٹ تھا ہمارا بچیوں کے لیے. وہ بچیاں جو سم ہاؤ اسکول سے ڈراپ آؤٹ تھیں، جا نہیں سکتی تھیں، وہاں پہ اسکول نہیں ہے یا ٹیچر نہیں ہے یا نہیں ہے، لیٹ گوئنگ تھیں، اور ان کو وہ اگین وہی بات ہے کہ ان کو وہ وہاں پہ ایجوکیشن نہیں مل رہی ہوتی، نہ وہ ان کو انرول کرتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک کمپوننٹ رکھا ہوا تھا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہم نے ان کو میٹرک کروایا تھا. کافی ساری اس میں وہ لڑکیاں جو میٹرک جنہوں نے نہیں کیا ہوا تھا وہ ہیں، میرڈ ہیں. پھر اس میں کچھ LHVs ہیں ہمارے اس ایریا کی، انہوں نے بھی ابھی میٹرک کی ہے، وہ بھی ابھی ماشاءاللہ سے لاسٹ
پلس سیمسٹر میں جا رہی ہیں ابھی، بلکہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم ان کو آگے انٹر بھی کروائیں. اور کچھ بچیاں وہ جو میٹرک کر چکی تھیں لیکن ان کو سم ہاؤ گھر والے کالج نہیں جانے دیتے تھے، ان کو ہم نے انٹر بھی کروایا ہے. تو ابھی ہمارا یہ پائپ لائن میں ہے کہ ہم آگے ان کو بیچلر بھی کروائیں اسی سے. اگر یہ اچھا سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ہم آگے یہ بھی کروائیں گے. لیکن یہ میجورٹی جو تھی یہ بچیوں کے لیے تھی، ان بچیوں کے لیے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے بالکل لکھنا پڑھنا نہیں کیا تو ان کو لکھانا پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو لکھوانا پڑتا ہے. تو ایک پریکٹس ہوتی ہے جو ان لوگوں کی نہیں رہتی. تو ان کے بجائے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی ریسنٹلی چھوڑا ہوتا ہے، ریسنٹ سے مراد 4-5 سال ہوئے ہیں ان کو، لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، تو ان کو ہم پھر اس میں انرول کروا لیتے ہیں ان کی ولنگ کے ساتھ، ان کی کانسنٹ کے ساتھ، اور پھر وہ اچھا ابھی میٹرک انہوں نے کر لی ہے. جو ہمارے دیکھنے والے ان کو میسیج دینا چاہیں گے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے چائلڈ لیبر، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ چائلڈ لیبر ہوتا ہے، اور یہ ایسا ایک ہے کہ کمیونٹی میں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی دکانوں پر جیسے مکینیکل کام ہوتا ہے، ویلڈنگ یا اس طرح میں نا، اس میں چھوٹے بچوں کو اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ ان کو اجرت کم دی جاتی ہے. ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے پیرنٹس کو جو چائلڈ لیبر کے بچے ہیں ان کو، یا جو جن لوگوں نے چائلڈ لیبر پہ ساتھ بچے رکھے ہیں؟ اس میں میں سب سے پہلے آپ سب سے یہی کہوں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے. اگر آپ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ آپ نے جب ان کو پیدا کیا ہے تو رسپانسبلٹی بھی فرسٹ آپ کی ہے. آپ ان کو اچھی طرح سے گرو اپ کریں، اچھی ان کو تربیت دیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، مہنگائی ہے، ہم خود اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. بالکل یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو اگر بھیجا ہے وہاں پہ تو ایٹ لیسٹ بچوں کو سنیں، بچے نے کیسا دن گزارا وہاں پہ، اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا بندہ. ہم لوگ ان کو ایٹ لیسٹ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی ہم ان کو اویئرنیس دیں. ہم ان کو ان کی جو رائے ہے اس کی اہمیت کا بتائیں، ہم ان کی رائے کو اہمیت دیں. ہمیں ان کو سننا چاہیے، ان کو رائٹ ٹو بی ہرڈ پرووائڈ کیا جائے، ان بچوں کو سن لیا جائے. گورنمنٹ سے بھی میری یہ استدعا ہے کہ آپ بچوں کو سن لیں، ان بچوں کو جو مشقت ترین کام کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو بھی سن لیا جائے جو بچے اس اتنی ولنریبل کنڈیشنز میں رہتے ہیں. ان کو ورک کی پلیس پہ کیا ایشوز ہیں، کیا نہیں، کیا وہ فیس کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میں چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ اپنے بچوں کو سن لیں اور ان کو اس فیزیبل انوائرمنٹ کی طرف لے جائے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی خواتین حضرات، آپ نے دیکھا میڈم مریم نے مختصر سے وقت میں سب بریف کر دیا. کہا جاتا ہے نا کہ جب دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے کے بچے کے رونے کو دیکھ کر بھی دل میں درد محسوس کریں تو ہم دنیا کے بہترین ترین انسان بن جاتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں بھی اپنا جو حصہ ہے وہ راستی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈالنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی لیبر ہے، چائلڈ لیبر ہے، یا وہ کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا اگر اس میں اپنا حصہ ڈال لیں کہ اگر اس بچے کو کوئی ٹریننگ دلوا دیں یا اس بچے کی تھوڑی سی فائنینشلی ہیلپ کر دیں تو ہمارا بھی کار خیر میں حصہ ڈل جائے گا. دیکھتے رہیے سوچ ٹی وی. اپنے ہوسٹ عمران خان مانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.